بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے میں نے چند ویڈیوز اب تک اپلوڈ کی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا مقصود ہیں، لیکن آج جو ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ہے وہ تعزیرات پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ تعلق رکھتا ہے مجموعہ ضابطۂ فوجداری سے۔ اب مجموعہ ضابطۂ فوجداری کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک قانون ہے، جیسے تعزیرات پاکستان ایک قانون ہے اور اسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شہر کوہاٹ سے ایک مجھے وائس میسیج آج موصول ہوا اور اس میں نوجوان نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، تو مجھے لگا کہ اس کو ایڈریس کرنا لازمی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، جیسے عموماً مسئلے ہوتے ہیں فریقین کے درمیان، کسی بات پہ تنازع ہوتا ہے، ایک فریق قانون کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اس نے کلاشن کوف اٹھائی، فائر کیا، دوسرے فریق کو زخمی کیا، ایف آئی آر کٹی، لیکن ایف آئی آر کٹوانے کے اگلے ہی دن اس نے عدالت سے اپنی ضمانت کروا لی۔ ضمانت کروانے کے بعد ملزم نے نہ صرف یہ زیادہ بدمعاشی شروع کر دی، بلکہ اس کے بھائیوں نے بھی مدعی کے خلاف جس نے ایف آئی آر کٹوائی تھی اس کے گھر پہ حملہ کیا، اس کو گالیاں دی، اسے مزید دھمکیاں دی، اور ان کے بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی، دوسری ایف آئی آر، لیکن ان کے بھائی بھی اگلے دن عدالت سے جا کر انہوں نے اپنی ضمانت کروا لی۔ دوستوں، مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جو شخص قانون نہیں جانتا اس کی سمجھ میں یہ جو پروسیجر ہے کہ ایک شخص قانون کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، اقدام قتل کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے، اس پہ ایف آئی آر بھی کٹتی ہے، لیکن عدالت اسے ضمانت دے دیتی ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہوتی ہے، یہ جو پروسیجر ہوتا ہے، اس میں وہ الجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے اور کیا قانون ہے ایسا۔ دوستوں، جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو لا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جو کیس ہے وہ انویسٹیگیشن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر جن کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے، اگر وہ معصوم ہیں، شریف ہیں، غریب ہیں، تو وہ ان کو تو پکڑ کے گرفتار کر لے گی، لیکن جو حقیقی طور پہ بدمعاش ہوتے ہیں، مالدار پارٹی ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر آئی او ان سے پیسے لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ اگلے دن جا کے یا اس کے اگلے دن جا کے اپنی عدالت سے ضمانت کروا دیں اور اپنی رہائش کے علاوہ کہیں بھی جا کر آپ فی الحال رپوش ہو جائیں، تاکہ میں اپنی رپورٹ کے اندر یہ بیان کروں کہ میں نے ملزمان کو تلاش کیا لیکن وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، اپنی رہائش پر موجود نہیں تھا۔ جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جو ملزمان نامزد ہوتے ہیں، وہ عدالت جا کر اپنی ضمانت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں اپنی ضمانت کی۔ اب یہ کرمنل پروسیجر کوڈ 498 کے تحت وہ اپنی اپلیکیشن لگاتے ہیں، جس کی اپلیکیشن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں جو مجھے ملوث کیا گیا ہے وہ غلط ملوث کیا گیا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے یہ جرم سرزد نہیں کیا ہے، میں نے یہ کوئی جرم نہیں کیا ہے، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، یا مجھے جان بوجھ کر ملوث کیا گیا ہے، لہٰذا مجھے ضمانت دی جائے۔ میں شیورٹی کی عوض جو ہے وہ ہر ٹرائل کے اندر پیش ہوں گا، اور ہر تاریخ کے اندر، کیس کی ہر تاریخ کے اندر عدالت آ کر اپنا جو پروسیجر ہے، جو ٹرائل ہے، اس میں شامل ہونے کو تیار ہوں۔ تو عدالت جب 498 کی اپلیکیشن لگتی ہے ضمانت کی، تو عموماً شیورٹی لے کر ملزمان کو جو ہے عبوری ضمانت جو ہے وہ دے دیتی ہے۔ اب عبوری ضمانت یہ ہوتی ہے کہ ایک انٹرم بیل ہوتی ہے، وقتی طور پہ ایک ٹیمپریری بیل دی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو اپلیکیشن اس سے عدالت کو ملتی ہے وہ ملزمان کی جانب سے ملتی ہے، تو وہ جو ورژن ملزمان پیش کرتا ہے اس کے مطابق وہ عبوری ضمانت دے دیتی ہے وقتی طور پر۔ اب جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہوتی ہے، ضمانت ملنے کے بعد اور ضمانت کی کنفرمیشن کے بعد ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران اس کنفرمیشن کی ڈیٹ کو یا اس سے پہلے جو مدعی ہوتا ہے اسی عدالت سے جس عدالت نے ملزمان کو ضمانت دی ہوتی ہے، ایک اپلیکیشن لگاتا ہے، بیل کی کینسلیشن کی اپلیکیشن، یعنی منسوخی ضمانت کی اپلیکیشن وہ لگا سکتا ہے اپنے وکیل کے تھرو، اور اس کے اندر عدالت کو یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے کہ آپ نے جس شخص کی ضمانت دی ہے وہ ضمانت ملنے کے بعد مزید اس کی بدمعاشیاں بڑھ گئی ہے، وہ جان کے لیے خطرہ بن چکا ہے،
نہ صرف وہ بلکہ اس کی فیملی ممبرز، اس کے بھائی، اس کے دوست یار، اور ہمارے لیے چونکہ وہ ضمانت کے بعد ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے، ہمارے گلی میں، ہمارے روڈ محلے کے اندر آزادانہ طور پر گھوم پھر رہا ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے کہ اس کے آزاد ہونے کے باعث ہم یہ جو کیس ہیں وہ عدالت میں چلا سکیں، اور کبھی امکان ہے کہ وہ کیس کے اوپر اثر انداز ہوگا، گواہ کے اوپر اثر انداز ہوگا، دباؤ ڈالے گا، بدماشی کرے گا، لہٰذا اس کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ کی جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ تو یہ ایک کینسلیشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ مدعی جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہوتی ہے اسی عدالت کے اندر پیش کرتا ہے جس نے ملزمان کو ضمانت دی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان نوجوان کو بھی جس نے رابطہ کیا تھا، امید کرتا ہوں اس کو مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔